بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام ہے تفہیم المسائل، اور آج آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ عالم دین، مذہبی اسکالر اور فاضل نوجوانوں کے استاد جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں نے چاہا کہ میں مفتی صاحب سے محبت رسول کے موضوع پر بات کروں۔ محبت رسول، ہم جانتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی بندہ مومن تب تک مومن نہیں ہے جب تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد اور اپنے ماں باپ، والدین تک سے بڑھ کر نہ چاہے، نہ ان سے محبت کرے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا کہ میرے محبوب سے محبت مجھ سے محبت ہے، میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میرے محبوب سے کسی نے اگر بغض رکھا، میں تو ناظرین یقین کریں گے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کون ہوگا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہوگا۔ میں نے اغیار کو، اہل کتاب کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہ ہندو نے ایک پروگرام کے اندر جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر پروگرام تھا اور اس موضوع پر تھا، تو ہندو کی وہاں شرکت تھی، اور کسی مسلمان نے جب اس سے سوال کیا کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، تو ایک ہندو شاعر نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں، یعنی کہ وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی ذات تو ہمارے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ سب سے پہلے محبت رسول کا، لفظ محبت کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ محبت رسول کے اگر زمرے میں جاننا چاہیں تو محبت رسول کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مفتی صاحب، پہلا سوال یہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ۔ انتہائی اہم موضوع کہ محبت رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ ہم یوں کہیں گے کہ آپ کی محبت شرط ایمان ہے، آپ کی محبت اصل ایمان ہے، اور آپ کی محبت کل الایمان ہے، اور آپ ہی کی محبت ہے جو دیگر مذاہب کے درمیان ما بہل افتراق بھی ہے اور ما بہل امتیاز بھی ہے۔ سبحان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو محبت کا معنی ہوتا ہے میلان قلب۔ جب آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوا، تو یہ جو قلبی میلان ہے اسے محبت کہا جاتا ہے، اور جب یہ میلان شدت اختیار کر لے تو پھر اسے عشق کہا جاتا ہے۔ تو یا تو محبت کرنے والا محب کہلاتا ہے یا محبت کرنے والا عاشق کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ فخر کے لیے کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، تو ہمارا کل الفخر یہی ہے کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے نصوص قرآنیہ کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر واضح اور صریح نصوص موجود ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بال بچے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور تمہاری کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ تجارت جس کے ضائع ہونے کا تم خوف رکھتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور تمہارے وہ محلات جنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ یہ 8 چیزوں کا ذکر کیا دنیاوی۔ اس کے بعد فرمایا احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ، اللہ کی محبت سے، و رسولہ، اس کے رسول کی محبت سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے۔ تو اللہ نے فرمایا فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بقیہ تمام چیزوں کی محبتوں سے زیادہ اور فائق ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سوری انٹرپٹ کروں گا کیونکہ 2 کالز ہیں ویٹنگ پر، اس کے بعد انشاءاللہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ جو ہے وہ نماز کے اندر اگر کوئی مطلب جو ہے ایسا عذر جو ہے چھٹ جائے، جیسے مطلب جو لیڈیز کے جو ہے اس میں آتا ہو، ٹھیک ہے، تو جو وہ ہو جائے کہ کہتے ہیں اگر ایک ارکان میں چھٹا ہے تو پوری نماز ادا کرنی ہوگی؟
مطلب اب نماز کے دوران کوئی ایسی کوئی رکن رہ جائے نماز کا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے کہ کیسے میں اپنے کسی وجہ سے اپنا سامان اپنے گھر سے لے کے جا رہی تھی اپنی امی کے گھر، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے گھر سے، صحیح ہے. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم گئی تو تمہارا میرا واسطہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. سامان لے کے تو گئی نہیں، امی سے ملنے جاتی ہوں. اچھا اس کے لیے کیا حکم ہوگا میرا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم سامان لے کر گئیں تو واسطہ ختم ہے، یا تم گئیں تو واسطہ ختم ہے؟ تم گئی تو. اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ تھے. اچھا ٹھیک ہے، اس کی شرعی حیثیت پوچھ رہی ہیں آپ، بتا دیں گے. اگلی کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مفتی صاحب کو بھی سلامت کرنا چاہوں گی. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پوچھیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ چاشت کا نماز کا ٹائم ہے وہ کتنی دیر کے بعد شروع ہوگا فجر کی نماز کے بعد؟ چاشت کی نماز کا ٹائم فجر کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے عیادت کے لیے تو جا نہیں سکتے، تو وہ عیادت کیا ہم فون پہ کر دیں تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. وہ صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ فاسقوں کے حوالے سے فرماتے کہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. اب کوئی یہاں پر تصور کیا رکھے، آپ ارشاد فرما رہے تھے؟ میں ایک بات یہ کہنے لگا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بچوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تو ان سے تو محبت فطری طور پر ہوتی ہے، تو پھر موازنہ کیسے؟ صحیح. تو کیا اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی محبتیں ہیں جو دنیاوی رشتوں کی وجہ سے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہیں. تو جب آپ یہ محبت کرتے ہیں تو اس سے ممانعت نہیں کی گئی، بلکہ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کا مقابلہ ہو جائے، جیسے دور صحابہ کرام میں ہوا کہ والد نے اسلام قبول نہیں کیا تو ٹھکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے، تو اس مقابلے اور اس موازنے کے وقت نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی محبت غالب ہونی چاہیے. یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ نگار ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اسے اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو گویا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے فرامین کی روشنی میں اصل ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے، شرط ایمان ہے. اور بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو رنگ محبت سے آپ پر چڑھتا ہے تو اسی رنگ سے شیخ سعدی بنتے ہیں، اسی رنگ سے مولانا جامی بنتے ہیں، اسی رنگ سے مولانا روم بنتے ہیں، اور اسی رنگ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بنتے ہیں. تو محبت کا جو رنگ ہے یہ آپ کو مٹنے نہیں دیتا. اسی لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بس اس رنگ میں رنگ جائے، آپ کے لیے اطاعت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے پیروی بھی سہل ہو جائے گی. اور جو مشقت فی العمل ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جی ہم مولوی یا ہم دیندار بن جائیں گے تو اتنے سارے عمل ہم کیسے کریں گے، محبت میں مشقت نہیں ہوتی. جب محبت سچی ہوگی تو آپ کا وہ عمل آپ کے لیے سبب لذت بنے گا، باعث لذت بنے گا، اور آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ میں اپنے محبوب کریم کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں. اور اسی بات کو قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو وہ جب ہم محبت کے ساتھ اطاعت کریں گے تو پھر ہمیں فجر میں اٹھنا بار نہیں لگے گا، عشاء ادا کرنا مشکل نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ چاہیں گے کہ بس میں نمازیں پڑھتا رہوں، نوافل پڑھتا رہوں، اور اگر بیٹھا بھی ہوں تو خیال یار میں کھویا رہوں. کیا بات ہے. اور پھر نماز کو حضور نے جب یہ کہا، مفتی صاحب قبلہ ایک بڑی لطیف سی بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک آدمی دعوے میں بہت آگے ہو کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی باری آئے تو وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترجیح دے، نہیں میں پہلے سو جاتا ہوں پھر بعد میں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال جس طرح حضور نے کہا کہ جب محبت کی مستی چڑھ جاتی ہے نا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو پھر بندہ جو ہے وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت ہی فجر کا وقت ہو، ہر وقت ہی ظہر کا وقت ہو، ہر وقت ہی عصر کا وقت ہو، اور میں ہر وقت اپنے آقا و مولا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہوں. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر تفہیم المسائل میں، اور محبت رسول آج ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. جب انسان حضور کی محبت کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے یا اس رنگ کو پا لیتا ہے تو اس پر وہ رنگ چلتے پھرتے نظر آتا ہے، یعنی وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے محبت رسول کا پیک کر آپ کو نظر آئے گا. رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر. کالرز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں، مفتی صاحب سے اس موضوع پہ مزید بات کرنی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سلمان بھائی 2 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ کن کن طریقوں کو اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ اور
دوسرا سوال کیا دوسرا سوال یہ کہ کسی نے نماز میں 2 بار اتحیات مکمل طور پر پڑھ لی تو کیا سجدہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا اتحیات اگر کسی نے نماز میں 2 مرتبہ پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو واجب؟ اس کو غلطی محسوس ہوئی، اس نے دوبارہ شروع سے دوبارہ پڑھ لی مکمل. صحیح ہے. اچھا اور کوئی سوال؟ ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. نبی کریم پر درود جی. السلام اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. ہیلو درود السلام. ہیلو السلام علیکم. ہمیں عادت ہے درود شریف پڑھنے کی، جو ہی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم درود شریف پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اور جس وقت یاد آتا ہے کہ نہیں حمد و ثنا پہلے کرنی ہے تو درود شریف چھوڑ کے حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں، پھر درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے. تو دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی تو نہیں ہو رہی. تو اس کے بارے میں ذرا مفتی صاحب سے ہمیں بتائیے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پہلے درود شریف پڑھ کے اور پھر دعا شروع کر دی تو ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ کی بات، سمجھ گئے، انشاءاللہ جواب دیں گے. مفتی صاحب قبلہ میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ آپ نے محبت رسول تو بتا دیا کہ یہ کتنی لازم ضروری، میں سمجھ مطلب آپ نے یہ آج واضح کر دیا کرسٹل کلیئر ہے کہ بندہ مومن یا مسلمان کہلاتا ہی نہیں، اس کے حق ہی نہیں ہے اگر وہ محبت رسول اس کے دل میں نہیں ہے. چلیں ایک تو یہ ہو گیا. اسباب میں دعوت، یہ تو دعوت محبت ہے نا، دعوت محبت رسول ہے، اس کے لیے مجھے اسباب، میں تو ایک بندہ مومن ہوں تو میں بے سبب ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. لیکن اگر مجھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اسباب یعنی ریزنز دینے پڑے کہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے حضور سے محبت اتنی ضروری، اتنی لازم اور اتنی اہم ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے سلمان بھائی کہ محبت کروائی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. صحیح بات، یہ تو ہے. ریزنز دے کر، اسباب دے کر محبت کروانا مقصود نہیں ہے. البتہ محب کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ محبوب کے فضائل بیان کرے گا، تو اس فضائل میں اسباب آ جائیں گے. ہاں کب اس کو کمپلیٹ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ انٹرپٹ نہ ہو. کچھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال؟ میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں سلمان بھائی. پوچھئے پوچھئے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ کام کرتی ہوں آفس میں، وہاں پہ مجھے دن کا کھانا دیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن میں وہاں پہ کھاتی نہیں، اپنے ساتھ لے کے آ جاتی ہوں. تو کیا یہ میرا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ دن کے ٹائم پہ تندور کی روٹی ہوتی ہے، وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی، ڈائجسٹ نہیں ہوتی. صحیح ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جہاں پہ کام کرتی ہوں وہاں پہ اس طرح غیر محرم بہت زیادہ تھے، لیکن میں فل شرعی پردے میں جاتی ہوں اور مطلب اپنا پورا پردے کا خاص اہتمام کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میری زیادہ انٹریکشن پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ ہوتی ہے. تو کیا ایسا وہاں پہ میرا کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجبوری کی حالت میں مطلب آپ کا اسکارف ہوتا ہے، بال ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے پراپر شرعی پردہ کیا؟ پردہ ابایا ہوتا ہے، میری صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، پورا پردہ. لیکن آپ کو پبلک ڈیلنگ ظاہر کرنی پڑتی ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سوال پوچھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ہم اسلامک بینکنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اسلامک بینکنگ کے بارے میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیں گے آپ کو جواب. مفتی صاحب اسباب کا کے جواب کا آغاز ہو رہا تھا میرے سوال کا. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محب کا تو کام یہی ہے کہ محبوب کے فضائل کو ذکر کرے گا. اب اگر ہم ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو کن اسباب پر محبت ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر 4 اسباب ہیں. نمبر 1 حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ خوبصورت چیز دیکھی، پیار آ گیا، محبت ہو گئی. نمبر 2 اخلاق و کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ حسن و جمال نہیں ہے لیکن بندہ اتنا با اخلاق، اتنا با کردار ہے کہ اس سے پیار ہو جاتا ہے. نمبر 3 مقام و مرتبے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک بلند مقام ہے، عہدہ ہے وغیرہ ہے تو اس سے محبت ہو جائے گی. اور نمبر 4 علم و حکمت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ بڑا عالم ہے تو اس کے علم سے متاثر ہو کر محبت ہو جاتی ہے. یہ جو 4 ظاہری بنیادی اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں لیکن جو بنیادی 4 اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ذات مصطفیٰ کو دیکھیں تو یہ اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کی ذات آگے تشریف لے جاتی ہے. مثال کے طور پر حسن و جمال کی بات ہے تو شب معراج مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اعطی یوسف شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا جز دیا گیا. تو اس پر شارحین نے بحث کی تھی کل کون سا حسن ہے، تو فرمایا کہ اعطی یوسف شطر الحسن الذی اعطی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا جز دیا گیا جو کل حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. تو حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ چاند اور سورج کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ کے گال مبارک میں تیر رہا ہے، جسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیان
بیان فرمایا کہ مکھ چند بدر شعشانی ہے، شعشانی کہ چہرہ انور جو ہے وہ 14ویں رات کا چاند ہے جس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم آپ کے اخلاق کی بات کریں تو حضرت عائشہ کا مشہور مقولہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن جو ہے وہ آپ کا خلق ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی آپ خلق عظیم کے لیے بمنزلہ سوار کے ہیں، اور خلق عظیم آپ کی ایک سواری ہے۔ کیا کہنے، کالر کو شامل کروں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کیا سوال؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نا مطلب میری شادی کی نا اب 28 سال ہو گئے، لیکن میں نے 11 سال تک میرے پاس سونا رہا ہے۔ آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ میرے پاس 11 سال تک سونا رہا ہے، 11 سال تک یعنی کہ 11 تولے، تو میں اس کی زکات نہیں ادا کی۔ ٹھیک ہے، 11 سال تک 11 تولہ سونا آپ کے پاس کسٹڈی میں رہا ہے، آپ نے اس کی زکات نہیں ادا کی، یہ سوال ہے آپ کا؟ میرے حالات اچھے نہیں تھے، اچھا، میرے میاں نے اس کو بیچ دیا اور اس کا کاروبار کیا، وہ کاروبار میں چلا گیا۔ یہ کب بیچا؟ یہ بھی 11 سال پہلے بیچ دیا تھا یا ابھی بیچا ہے ریسنٹ؟ ہاں یہ اسی 11 سال بعد بیچ دیا، یعنی 11 سال میں پاس رہا، اس کے بعد بیچ دیا اس کے بعد جی، تو بعد میں اس کے کاروبار کیا فلاپ ہو گیا، یعنی کہ وہ کاروبار بھی چلا گیا۔ اور اب میرے پاس نارملی بس میں کچھ سٹنگ کرتی ہوں اور میرے میاں 20,000 کماتے ہیں تو ہم لوگ گھر چلانے ہوتے ہیں، وہ میرے کو زکات دینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ابھی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے کو مطلب کرتی ہوں سٹنگ، لیکن بچے کے لیے میں نے جمع بھی کیا 4 لاکھ، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس سے زکات دینا میرا بنتا ہی نہیں بنتا، کیونکہ میں میاں دونوں کماتے ہیں، وہ 20,000 ان کی پے ہے، میں سٹنگ کرتی ہوں، سلائی کرتی ہوں۔ اچھا آپ جو کہتی ہیں کہ زکات دینا بنتا نہیں، تو آپ ظاہر سوال کر رہی ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کوئی بات ہے نا، کمی ہے، تو آپ کے کہنے میں دوں دیکھیں بنتا ہے میں دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کے کہنے اب سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو مفتی صاحب یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل صحیح، جو جواب دیں گے انشاءاللہ کوشش کیجئے گا، بلکہ ارادہ کر لیں کہ اس پہ میں عمل کروں گی تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا تفہیم المسائل کا۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع پر بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اور گفتگو بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں۔ کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں، پھر کچھ گفتگو مزید اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ ہاں جی، میرے 3 سوال ہیں۔ میں نے پوچھنا تھا کہ اسلامک بینک سے قسطوں پہ ہم گاڑی لے سکتے ہیں؟ اسلامک بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم درود پاک جیسی جمع کر کے مطلب پہلے میں نے پوچھا تھا گروپس وغیرہ میں مطلب دے دیتے ہیں یا کہ کسی میں کہیں بھی، ان درود پاک کو ہم اپنے پاس مطلب بھی جمع رکھیں، مطلب کتنی دفعہ ہم ان کو اگر کوئی مانگتا ہے یا ہمیں کسی کی برسی وغیرہ پہ ہم وہ ہدیہ کرنا ہو تو کتنی دفعہ مطلب؟ ہاں جی۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ایک سوال یہ تھا کہ کوئی سادات کرام کو اگر بہت سخت ضرورت ہو پیسوں کی تو ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ پیسے رکھے ہیں صدقہ جاریہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم انہیں وقتی طور پہ مطلب ان پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ صدقہ جاریہ رکھے ہوئے ہیں نا مطلب؟ جی 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 ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، اللہ لاسٹ ہی ہوں گے، پھر عامر بھائی انشاءاللہ اس کے بعد جوابات بھی ہیں، موضوع بھی ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں ہم کنکلوڈ کر لیں کہ سوالات بھی کافی جمع ہو گئے ہیں اور یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ بس آخری 2 اسباب تھے کہ مقام و مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مقام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور علم و حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ سے زیادہ کسی کا علم نہیں۔ تو جو 4 ظاہری اسباب محبت ذکر کیے وہ نبی کریم کی ذات میں بدرجہ اتم ہے، اپنا ہو یا پرایا۔ جب وہ سیرت رسول عربی پڑھتا ہے تو یہ کہہ جاتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان اور کائنات کے سب سے بڑے عظیم شخصیت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی یاد میں گم رہنا چاہیے، آپ پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب حیات ظاہری میں تھے تب بھی کرم تھا، جب وصال ظاہری ہو گیا تب بھی کرم ہے۔ آپ توجہ کیجئے، سرکار کی بارگاہ سے آپ کو جواب ضرور ملے گا، اور یہ اساسہ حیات ہے، جسے اس کی لذت مل گئی اسے پھر دنیا کے اندر کسی اور چیز میں لذت اور سکون میسر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر لیجئے، آپ پر قربان ہو جائیے۔ اس پر اختتام کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا مصعب، ایک لاسٹ کالر جو ڈراپ ہو گئی تھی انہیں لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، ٹھیک ہے مصعب جوابات کی طرف آئیے گا۔
بسم اللہ۔ بہن نے کال کی تھی، پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز میں اگر کوئی رکن رہ جائے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جی ہاں، رکن اگر نماز میں رہ جاتا ہے تو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسے فرائض نماز کہا جاتا ہے، تو نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اور اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو پھر اس میں آپ سجدہ سہو کر لیجئے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ والدہ محترمہ کے گھر جا رہی تھی تو شوہر نے کہا کہ اگر تم امی کے گھر گئیں تو میرا تم سے واسطہ نہیں۔ یہ جو جملہ ہے میرا تم سے واسطہ نہیں، یہ کنایہ طلاق کہلاتا ہے، یعنی وہ الفاظ جنہیں کنایہ الفاظ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں وقوع طلاق کے لیے نیت درکار ہوتی ہے۔ تو اگر تو اس نے اس نیت سے کہا تو پھر اس سے ایک طلاق بائن ہوگی، ایک طلاق بائن ہوگی، اور نیا نکاح رجوع ممکن نہیں ہے، چونکہ رجوع جو ہے وہ طلاق رجعی میں ہوتا ہے۔ طلاق بائن جو ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اس میں نیا نکاح ہوتا ہے، حلالے کی اس کی حاجت نہیں ہوتی اگر نیت شامل ہے، یا جتنے بھی الفاظ بائنہ ہیں، الفاظ کنایہ ہیں، ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان سے گزارش یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھ لیں اور کوشش یہ کریں کہ اس پر ایک تحریری فتویٰ بھی لے لیں، چونکہ بعض اوقات انکار کر دیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ حلت و حرمت کا معاملہ ہے تو ایک تحریری فتویٰ ہوگا تو آپ دکھا بھی سکتی ہیں۔ شرائط وہی رہیں گی عقد کی، وہ جو جی ہاں وہ تمام شرائط اسی طرح، نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ہوگا۔ اچھا یہ ایک لاسٹ کالر بار بار اٹیمپٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب، تو میں چاہ رہا ہوں ان کا سوال شامل ہو۔ السلام علیکم، اور بار بار اتفاق سے ان کی ڈراپ ہو رہی ہے کال۔ اچھا ان کا سوال آپ لوگ سن لیں اور ہمیں لکھوا دیں، مجھے بتا دیں تو انشاءاللہ شامل کر لیں گے، اس کال کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے۔ جی بہن نے دوسرا سوال کیا کہ چاشت کا وقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز چاشت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق اور چاشت دونوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور دہوائے کبریٰ جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے تب تک رہتا ہے۔ تو جیسے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ جاگتے رہیے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ گزر گئے، آپ اشراق چاشت پڑھ کے آرام کر لیجئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کر اشراق و چاشت ادا کرتے ہیں، نماز ادا ہو جائے گی، یہ اس کا وقت ہے۔ اچھا ان کے رائٹ ڈاؤن کر لیں، سوالات میرے پاس آ گئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ واش روم جہاں پہ WC یا کموڈ بھی موجود ہے وہاں پر غسل کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال مفتی صاحب ان کا یہ ہے کہ مسجد میں لوگ منتظر ہیں جماعت کے اور یکسو ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب جماعت ہونے والی ہے، اور بعد میں کوئی آتا ہے، لوگ ویٹنگ پر ہیں، بعد میں کوئی آتا ہے تو کیا وہ سلام کر سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے باواز، آپ تو خود صاحب محراب و ممبر ہیں، باواز بلند بھی لوگ اکثر سلام کیا کرتے ہیں، کیا فرمائیے گا اس کی تمام تر جو بھی تحویلات ہیں؟ بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ موجودہ حالات میں کیا ہم فون پر عیادت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کرونا کا وقت ہے اور ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جس کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ لگ جاتا ہے، تو جی بالکل کر سکتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات اس پر شدت کی جاتی ہے کہ نہیں جی آپ باہر صورت جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ نیت پر عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ لا عدوا کا نظریہ موجود ہے، لیکن موجودہ حالات کے اندر چونکہ سوشل ڈسٹینس ہے تو آپ فون پر عیادت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عام حالات میں یعنی موجودہ حالات نہ بھی ہوں اور کوئی نہیں جا پاتا، وہ فون پر عیادت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ بہن نے پوچھا کہ کن طریقوں سے محبت میں اضافہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بنیادی طریقہ اطاعت، یعنی جس سے محبت ہے ان کی اطاعت کریں، اور قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس کے بعد درود و سلام کی کثرت، اور تیسری جو بنیادی چیز ہے جو اہل نظر کے یہاں ہے، خاص طور پر صوفیاء کے یہاں، وہ ہے کیفیت حضوری، کہ آپ کا جسم جہاں پر بھی ہو لیکن آپ کی روح جو ہے وہ روضہ رسول پہ حاضر ہو، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوں، ان کی یادوں میں گم رہیں، تو پھر یہ وہ یاد ہے جو آپ کو عالم کیفیات کے اعلیٰ منازل میں لے جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت کریں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ دوبارہ التحیات اگر آخری قعدے میں پڑھ لی تو سجدہ سہو نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اور اگر دوسرے قعدے میں التحیات دوبارہ پڑھی تو چونکہ اب تاخیر ہوئی ہے تیسری رکعت میں، تو پھر آپ پہ سجدہ صاف کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ درود پاک پڑھیں، پہلے حمد پڑھیں، بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ درود روک کر حمد شروع کر دی ہے تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہو گئی، ایسا بالکل نہیں، یہ شیطان کرواتا ہے۔ نبی کریم کا اپنا مقام ہے، اللہ کی اپنی اس کی ذات کی رفعتیں اور بلندیاں ہیں۔ طریقہ کار یہی ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلے حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درود و سلام ہوتا ہے وغیرہ، تو اس ترتیب کو جاری رکھیں۔ کبھی درمیان میں ہو گیا آپ نے پہلے حمد پڑھ لی بعد میں حمد کر لی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے،
مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ جعلتو کا ذکری، اے محبوب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تو جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بہنیں کام کرتی ہیں، وہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے، کھا نہیں سکتی، گھر لے آتی ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں کھانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ میرے یہاں دعوت میں آئے، اباحت ہے یعنی آپ کھا سکتے ہیں، لے جا نہیں سکتے، دوسری ہوتی ہے تملیک ہے کہ آپ کو مالک بنا دیا، ہبا کر دیا، اس صورت میں لے جا سکتے ہیں، تو یہ ان سے پوچھ لیا جائے، اگر تو وہ آپ کو مالک کر دیتے ہیں تو پھر لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ غیر محارم کے درمیان شرعی پردے میں رہتے ہوئے مجبوراً کام کر رہی ہیں، بالکل یہ جائز ہے، شرعی پردہ ہے اور مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا یہ رول ماڈل ہیں آج کی وہ بہنیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں کہ شرعی پردے میں رہتے ہوئے بھی کام ہو سکتا ہے، تو آپ پر جو لازم ہے وہ شرعی پردہ اسے ملحوظ نگاہ رکھیں۔ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے صرف اتنا پیش نظر رکھیں کہ اگر مستند علماء کرام کا شرعی بینچ اس بینک کے پاس موجود ہے اور وہ اس کی شرعی ایڈوائزری کرتے ہیں اور ان کی تمام پالیسیز کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں جائز ہوگا، ادروائز اس کا جواز نہیں ہے۔ 11 تولے 11 سال تک رکھے رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، پورا 11 سالوں کا حساب کر لیجئے، اور جیسے جیسے آپ کے پاس پیسے آتے رہیں آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اللہ نیت جانتا ہے، اس پر انشاءاللہ الجلی آپ کی گرفت نہیں ہوگی، البتہ جو تاخیر کی اس پہ توبہ واجب ہے۔ پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی انہیں نیت رکھیں، جب آئے تب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتی رہیں۔ اسلامک بینکنگ سے گاڑی لینا اسلامک بینکنگ سے ہے، اور اس کے شرعی ایڈوائزرز موجود ہیں اور وہ آپ کو مطمئن کرتے ہیں، فتویٰ موجود ہے اور وہ پورا مداربہ مشارکہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ درود پاک گروپس میں بھیج دیے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ واش روم میں غسل ہو سکتا ہے اور بس پاکی ناپاکی کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں منتظر نماز ہیں اور کچھ لوگ آ کر سلام کرتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں خلل واقع ہوتا ہے، تو آپ جس جگہ آ کر بیٹھ رہے ہیں آہستہ آواز میں آپ نے ساتھ والوں کو سلام کر دیا تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ مسجد میں یہ ہوگا کہ ہر آنے والا سلام کر رہا ہوگا اور وہ بار بار آواز گونج رہی ہوگی، اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ، سو نائس آف یو، آپ نے ماشاءاللہ موضوع پر بھی اور اتنے سارے کالرز کو بھی آپ سے فیض ملا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، محبت رسول آج ہمارا موضوع تھا، عالم اسلام دنیا بھر کے مسلمان میری تائید کریں گے، محبت رسول دل میں ضرور ہوتی ہے، عمل میں نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کردار میں بھی محبت رسول آئے، محبت رسول غالب ہو جائے، ہم لوگ اصل میں واقعات پڑھنے کے بڑے جو ہے وہ آپ کہہ لیں عادی ہیں، کوئی واقعہ ایسا نظر آ جائے تو بڑا ایمان جو ہے وہ زندہ ہونے لگتا ہے اور زیادہ اس کا درجہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو محبت رسول کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ حیات سیدنا صدیق اکبر کا مطالعہ کریں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی محبت، ایسی مثال۔ جب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم عمرے پر ہوتے ہیں، غار ثور کی زیارت کروائی جاتی ہے تو وہ جو 3000 کم و بیش 5000 سیڑھیاں ہوتی ہیں، انسان جب دیکھے تو چڑھنے سے تو قاصر ہوتا ہے، آج کے جوان بھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، کچھ چڑھ جاتے ہیں کچھ نہیں چڑھتے سے دیکھیں تو بس یہ منظر ذہن پر رکھیے گا کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو کاندھوں پر اٹھایا اور اس تمام یہ سیڑھیاں بھی نہیں تھی اور اس پہاڑ پر چڑھے اور غار میں بآرام لے جا کے حضور کو لٹایا تھا۔ بآرام صرف لٹایا نہیں، اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھا، سانپ کا کاٹنا بھی برداشت کیا، اپنے محبوب پر آنچ نہ آئے، سب کچھ برداشت کیا، تقریباً جان بھی اپنی دے چکے تھے صدیق اکبر حضور کی محبت میں۔ یہ ہوتی ہے حضور سے محبت، جان مال اولاد سب کی مثال حضرت ابوبکر صدیق جیسی آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ تو حیات سیدنا صدیق اکبر کا مطالعہ کریں، حضور کی محبت آپ کے ذہن و دل پر غالب ہو جائے گی۔ اپنے میزبان سید سلمان گل مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے آپ سے ہوگی ملاقات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔